نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن پارہ 28 سورہ طلاق رکوع 1 آیت نمبر 1۔ بنیادی اور اساسی بات نکاح اور طلاق کے حوالے سے اسلامی اصول شریعت مطہرہ کا رخ یہ ہے کہ جن مرد اور عورت میں اسلامی اصول کے مطابق ازدواجی تعلقات قائم ہو تو یہ رشتہ عمر بھر کے لیے ہوتا ہے، وقتی ٹیمپریری چیز نہیں ہوتی۔ اور اس رشتہ میں میاں بیوی کی دین اور دنیا دونوں کی فلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے اور درستگی ہے۔ میاں بیوی سے پیدا ہونے والی اولاد کے اعمال، اخلاق، تعلیم و تربیت یہ شامل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہے تو اس کے اثرات اولاد پر بھی پڑتی ہے، اولاد کی اخلاق پر بھی پڑتی ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ دین اسلام میں نکاح کے معاملے میں ابتدا سے انتہا تک قدم بقدم اسلام نے رہنمائی کی ہے، اصول بتائے ہیں، فروع بتائے ہیں، کلیات بتائے ہیں، جزیات بتائے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان رنجش پیدا ہو جائے، تلخی پیدا ہو جائے تو اس کے ازالے کے، اس رنجش کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اس تلخی کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تمام تر کوششیں بیکار ہو جائے اور تمام تر کوششوں کے باوجود میاں بیوی کی فلاح یا عزت اس میں ہے کہ اس رشتوں کو ختم کرے، تو پھر ختم کرنے کی بھی شریعت مطہرہ میں کچھ قوانین ہیں۔ شریعت مطہرہ میں نکاح اور رشتہ ازدواج ختم کرنے کے بھی کچھ قواعد ضوابط ہے۔ طلاق کیسے دیا جائے، کس طریقے سے دیا جائے، مصالحت، صلح صفائی کے بعد اس قبیح اقدام پر کیسے قدم اٹھایا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان تمام تر قواعد ضوابط کے باوجود اللہ کے نزدیک طلاق ایک مبغوض ترین عمل ہے، طلاق ایک مکروہ ترین عمل ہے۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا فإنه يتحز منه العرش، یعنی نکاح کرو، طلاق مت دو، کیونکہ طلاق دینے سے عرش ہلتی ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو طلاق مت دو، بغیر کسی بدکاری کے عورتوں کو طلاق مت دو، کیونکہ اللہ ان مردوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والے ہیں، اور ان عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والی ہے۔ قذافی القرطبی بروایت ثعلبی۔ تاریخ قطنی میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر جو کچھ پیدا فرمایا ہے ان سب میں اللہ کے نزدیک محبوب عمل غلاموں کو آزاد کرنا ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہے ان روئے زمین پر سب سے مبغوض اور مکروہ عمل اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ طلاق خاندانیں اجڑ جاتی ہے، عداوتیں بنتی ہے، دشمنیاں بنتی ہے، اولاد کے مسائل بنتے ہیں، رشتہ داروں کے مسائل بنتے ہیں۔ اسی لیے یہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض عمل ہے۔ اللہ کی غضب ہے طلاق پر، اللہ کی لعنت ہے طلاق پر۔ وعلی کل حال دین اسلام شریعت مطہرہ میں طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ طلاق سے روکنے کے مکمل ترغیب اور تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، مجبوری بن جاتی ہے، رکاوٹیں اور موانع آ جاتی ہے بیچ میں، لیکن اس کی بھی کچھ اصول بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کچھ قواعد مقرر کی ہے، اور اس اصول اور قواعد کی بنیاد پر اجازت دی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رشتہ ازدواج کو اگر ختم کرنا ضروری ہوا اور آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے تو حسن خوبصورتی کے ساتھ اس کو سر انجام دے، اس میں بدماشی مت کرے، اس میں بد اخلاقی مت کرے، اس میں بدتمیزی مت کرے۔ محض غصہ نکالنے کے لیے انتقامی جذبات کا کھیل نہیں ہے۔ طلاق، نکاح، یہ معاملات کوئی جذباتی معاملات نہیں ہے۔ ایک طلاق دے دو، مہر عدت ختم ہو گئی، اگر اس نے دوسری جگہ شادی کی یا آپ ان کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہے تو گنجائش ہے، کتنا آسان بتلایا ہے۔ لیکن یہ 3 طلاق دینا، اس میں آپ اپنے آپ کو غیرتی سمجھتے ہیں، کیا غیرت اس میں آ گیا؟ اور یہ غیرت صرف مرد جو ہے یہ عورتوں کے حوالے سے غیرت دکھاتے ہیں۔ غیرتی بن جاؤ، جہاد میں بن جاؤ، تبلیغ میں بن جاؤ، سیاست کے خاردار میدان میں آ جاؤ، دین کی خدمت کرو، اولاد کی تربیت کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، جس کو غیرت کہتے ہیں۔ یہ غیرت نہیں ہے کہ آپ 3 طلاقہ دے دیں اور ایک عورت کو آپ بلا وجہ جو ہے ذلیل کرے، ایسا نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ یہ جو صورت ہے سورہ طلاق، طلاق کے احکامات شروع ہوتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ یا ایھا النبیو، یا ایھا النبیو کے عنوان سے خطاب کیا۔
امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی ان مواقع میں استعمال ہوتا ہے جہاں پوری امت کو حکم ہو، پوری امت کو حکم ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حکم میں عموم ہو، اور جہاں یا ایھا الرسول سے خطاب ہو تو وہاں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ لیکن ہمارے شیخ حضرت الاستاذ شیخ التفسیر مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم یا ایھا النبی کے عنوان سے ہو یا ایھا الرسول کے عنوان سے ہو، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تعلیم ہے امت کو۔ اور پشتو میں کہتے ہیں لورے تا توایم انگور تی واورا۔ آیت مذکورہ کے ابتداء میں، بلکہ سورت کے ابتداء میں فرمایا یا ایھا النبی، مفرد کا صیغہ لایا۔ تو یا ایھا النبی مفرد صیغے کا تقاضا یہ تھا کہ آگے بھی صیغہ مفرد لاتے، مگر احکام اذا طلقتم کو جمع لایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے، تکریم کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف مخصوص نہیں ہے، بلکہ پوری امت اس احکامات میں شریک ہے، اس احکام پر مکلف ہے۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ یا ایھا النبی کے بعد قل للمؤمنات قل للمؤمنین محذوف ہے، اور تقدیر عبارت یہ ہے کہ یا ایھا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء، یعنی اے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو بتلا دے کہ جب وہ طلاق دیا کرے، اور پر آگے اس کے احکامات ہے، اس کے قوانین ہے، اور اس احکامات کے پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر وہ احکامات سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے۔ پہلا حکم ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک